بسم اللہ۔ آج کے سبق شریف میں 256 نمبر آیت سورہ بقرہ شریف کی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قط تحقیق تبینہ خوب واضح ہو گئی، الرشد سیدھی راہ، من الغی ٹیڑھی راہ سے، سیدھا رستہ واضح ہو گیا ٹیڑھے رستے سے، بغاوت والے رستے سے۔ فمن یکفر، تو جو شخص بھی انکار کرے بالطاغوتی، شیطانی طاقتوں کا، یعنی طاغوتی قوتوں کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور ایمان رکھے یا ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، فقد استمسک، تو تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی کو، مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا۔ وہ کیسی رسی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا انفصام لہا، نہیں ہے جس رسی کے لیے کوئی ٹوٹنا، یعنی جس رسی کے لیے کھلنا نہیں ہے، یعنی ٹوٹنا نہیں ہے، جدا نہیں ہونا، اس رسی میں کوئی گرا نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہ رسی ہلکی نہیں بنی ہوئی، وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ کا پہلے شان نزول سن لیں کہ 2 سے 3 قبائل کا ذکر ہے، بالخصوص قبیلہ بنو نضیر کا ذکر ہے اور قبیلہ بنی اوس کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر قبائل کا ذکر ہے کہ چونکہ اس وقت ہجرتوں کا دور تھا، یعنی بعض قبائل بعض جگہوں پر ہجرت کیا کرتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس بچے مسلمانوں کے ہوتے تھے، اور وہ جو قبیلے والے، جیسے قبیلہ بنو نضیر والے ہیں یا قبیلہ بنو اوس والے ہیں، وہ خود یہودیت مذہب والے تھے، لادین مذہب والے تھے، وہ اسلام کے قائل نہیں تھے، کلمہ گو نہیں تھے۔ ان کے پاس مسلمانوں کے بچے دودھ نوش کیا کرتے تھے، یعنی جیسے دائیاں ہوتی تھیں، عرب قبائل میں ماحول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح دائی مبارکہ ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچے دودھ نوش کیا کرتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ انہوں نے جب بعض ہجرت کرنے پہ آئے نا، تو انہوں نے مسلمان بچوں کو بھی ساتھ لگایا، اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاس تھا، کھاتا پیتا تھا، پرورش تربیت پروان چڑھانے کا مرحلہ ہمارے ساتھ ہی تھا، لہٰذا ہم اسے پکا یہودی بنائیں گے۔ اور اگر نصرانی تھے، عیسائی مذہب والے تھے، تو انہوں نے زبردستی طور پہ یہ جملہ فکس کر دیا کہ ہم اسے اب نصرانی عیسائی بنائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، جہاں ہم جائیں گے یہ بھی جائے گا، اور ہم نے جو مذہب اختیار کیا ہوا ہے، اور جب پرورش کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہم ہی اس کی پرورش کے، اس کے دین کے نگہبان ہیں، لہٰذا ہم نے ہی اس کو جو ہے وہ پروان چڑھا کے تو عیسائی یا یہودی بنانا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے طبقات کے کچھ لوگ تھے، وہ مسلمانوں کے ہاں اس طرح پرورش پاتے تھے، تو بعض مسلمان قبائل نے، یعنی ایک شخص تھا، اس کا ذکر آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ خود تو مسلمان تھا لیکن بچے لادین تھے، تو اس نے کہا کہ میں اتنا زور لگاؤں گا کہ بالآخر ان بچوں سے بھی میں اسلام یقیناً قبول کرواؤں گا۔ اگرچہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت تھی، وہ راسخ العقیدہ تھا اور راسخ الفطرت تھا، اور اس کا یہ کہنا بظاہر ٹھیک تھا، مگر جب اس نے مسئلہ پوچھا سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ میں خود تو ہوں دین فطرت کا قائل، یعنی اسلام کا ماننے والا، تو بچے میرے لادین قوتوں کے ماننے والے ہیں، اور میرا دل اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کریں، اللہ کی توحید کو نہ مانیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ تسلیم کرے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کوشش بھی کر رہا ہوں، اور میں جس طرح بھی ہو سکا ہر ممکن حدود تک انہیں اسلام کی خاطر لے آؤں گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ممکن حدود تک تو اجازت دی ہے اسلام نے، یعنی راغب کرنا، ان کو مائل کرنا، نرمی سے، حکمت سے، تدبر سے، تفکر سے، صبر سے، استقامت سے، اور عقلی دلائل سے، نقلی دلائل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے سے، اور آپ کی براہین قاطعہ سے، یعنی جو بہت بڑی بڑی دلائل ہیں قرآن مجید کی روح سے، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کا رستہ دکھا کر، کتاب برحق کا رستہ دکھا کر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا رستہ دکھا کر، آپ کے بہترین بشری مثالوں کا تذکرہ کر کے، آپ کے سفر معراج کا تذکرہ کر کے، تو یہ چیزیں تو برحق ہیں کہ بندہ کسی کو راغب کرے، مائل کرے کہ آؤ تم اپنے دین کا ہمارے دین کے ساتھ کمپیریزن کرو نا، تمہارا دین تو یہ کہتا ہے، ہمارا دین تو اس سلسلے میں یہ حقوق دیتا ہے، تو بندہ آہستہ آہستہ مائل ہو جائے۔ دین نے اس بات کی تو اجازت دی، لیکن ان کا صحابی کا شدت اسلام یعنی اسلام کی محبت کی وجہ سے یہ قول تھا، کہنے لگے کہ میں انہیں جیسے تیسے بھی ہو سکا، جس وجہ سے بھی، تو میں انہیں ضرور مسلمان کروں گا۔ تو انہیں روک دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ اسلام پر عمل پیرا ضرور رہو، آپ کی محبت اپنی جگہ پہ قائل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مگر شدت کے ساتھ ان کو زبردستی اس بات پر لے آنا کہ نہیں کلمہ قبول کرو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جان کی سلامتی نہیں پاؤ گے، یا حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں میں ان سے بری الذمہ ہو جاؤں گا، یہ قطعاً کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اس بات کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اب لا کا معنی نہیں ہے، اکراہ کا معنی کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں اکراہ کا معنی کیا ہے کہ افعال میں، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں نا، جسم کے حصے ہیں، ان سے کوئی کام ایسا کرنا اور آپ سے ایسا میں کام کرواؤں کہ جس سے آپ راضی نہ ہوں، ایگری نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں کراہت، اکراہ۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ امتحان کی، آزمائش کی اور اخلاص کی ضد والا لفظ ہے۔ وہ قرآن مجید میں جب ہم سورہ ملک شریف پڑھاتے ہیں نا، تو اس میں ایک لفظ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے انسان کو زندگی اور موت کے درمیان سے اس لیے گزارا، ان امتحانات سے، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یعنی ترجمہ اس کا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ ہم آزمائش کریں، یعنی آزمائش سے مراد اللہ تعالیٰ کو تو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے آزمائش، اور ایک قرآن مجید میں لفظ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کی عبادت کرو دین کے ساتھ خالص ہو کر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص اور آزمائش کے مقابلے میں تیسری چیز ہے اکراہ، جبر، سختی۔ اخلاص بھی دین کے اندر ضروری ہے، یاد رکھیں، آزمائش بھی دین والی چیز ہے، دین کے اندر پائی جاتی ہے، مگر اکراہ نہیں پایا جاتا، جبر نہیں پایا جاتا۔ تو اس حوالے سے علامہ بیداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اس رستے کی طرف زبردستی دھکیلنا، یہ اکراہ کا معنی وہ بیان فرماتے ہیں تفسیر بیداوی شریف کے اندر، جو کہ عالم کورس کے اندر باقاعدہ سلیبس کا حصہ ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ بیداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لفظ پر آ کر گفتگو فرماتے ہوئے تفسیر یہ بیان کرتے ہیں، ایسے معاملے کی طرف بندے کو لے آنا یا ایسی بات کی طرف بندے کو دھکیلنا جس بات سے بندے کو خیر کی توقع نہ ہو، یا اپنی عقل کے اعتبار سے دماغ کا استعمال کر کے وہ اس کو خیر کا ذریعہ نہ سمجھتا ہو، پھر اسے لے آنا جبر کر کے۔ وہ فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر وہ جبر نہیں ہے۔ تو ایسا ہمیں آج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شدت، بہت زیادہ شدت، سختی، یعنی دوسرا رستہ بالکل ختم کر دینا، ترک کر دینا۔ وہ کیا ہے؟ حکمت کا رستہ، تدبر کا رستہ، انتظار کا رستہ، وہ بالکل ختم کر دینا۔ نہیں ابھی تم نماز پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہوں، ابھی پڑھنی ہے، اسی لمحے پڑھنی ہے، اسی لمحے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ اخلاص کی ضد ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کو میں زبردستی دوست داندلی سے کہہ رہا ہوں وہ کر تو لے، مگر وہ آزمائش کے مرحلے سے تو گزرا نہیں ہے، اور اخلاص بھی ہو سکتا ہے یقیناً اس میں نہیں پایا جاتا ہوگا، وہ میری وجہ سے ہی کرے گا، زبردستی دھکیلنے کی وجہ سے عمل تو کر لے گا، مگر اس میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر، ہمارے دین برحق کے اندر، کوئی بھی عبادت تب قبول ہوتی ہے جب حسن نیت ہو اور اخلاص ہو، اور اخلاص نہ ہو، اکراہ ہو، تو پھر وہ دین قبول نہیں ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہے، وہ مزہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین فرمایا گیا، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی ایک بات کی طرف اور نشاندہی کروں۔ کئی بندوں کو بندہ نا تبلیغ کرتے ہوئے یا ہدایت کا رستہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم فلاں سنت پر عمل کرو، اور یاد رکھو کہ وہ دور، وہ زمانہ جیسے آج کل کا دور ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی ہم ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے نا تو 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سیاستہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فساد امت کے وقت، جس وقت امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، نہ فرائض کا پتہ، نہ سنت سے آگہی، نہ مستحبات سے محبت، نہ معرفت کی پرواہ، نہ اتباع دین کے جذبات، تو جب فساد امت کا وقت ہوگا، دنیا والے دنیا داری کی طرف بندے کو دھکیلیں گے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میری کسی بھی ایک سنت پر
کوئی عمل کرے گا تو اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شہید ہونے کی ہم تمنا کرتے ہیں، یاد رکھیں، ایک شہید ہونے کی مسلمان تمنا کرتا ہے، طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور پتہ نہیں وہ شہادت کی موت ظاہراً میری اور آپ کی نظروں میں آ بھی جائے، پتہ نہیں وہ قبولیت کی منزل تک پہنچے گی یا نہیں۔ اور ایک ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود زبان برحق سے یہ بشارت جاری کرنا کہ اللہ اسے 100 شہداء کی شہادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا، کس وجہ سے کہ ایک سنت پر کوئی عمل کر لے۔ تو اس میں ضمناً میں ایک بات نشاندہی کر لوں کہ اکثر ہم دوست احباب کو کسی بات کی طرف مائل کرتے ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری داڑھی شریف یہ سنت مبارکہ ہے، بلکہ بہت سے اقوال کے مطابق تو یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے، اس کو سنت واجبہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ دیندار جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دین کی نسبتوں سے زندہ رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے، عزتیں دی ہوئی ہیں، ہم جب کسی کو راغب کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی واجب نہیں ہے، اسلام میں وہ یہی آیت ہمارے سے مکالمہ یا مباحثہ کرتے ہوئے تکرار کرتے ہوئے آگے سے یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، مولوی صاحب دین دے وچ جبر نہیں ہے، تسی بار تو یاد رکھیں یہ جو جملہ اس ضمن میں جوابی طور پہ دلیل کے طور پہ یہ جملہ پیش کرنا نا، یہ آگے قرآن مجید کی آیات آئیں گی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ جوابی جملہ اس انداز میں جب پیش کیا جاتا ہے نا کہ آپ ہمیں سنت کا درس نہ دو کیونکہ دین میں تو جبر نہیں ہے، اور آپ کیوں بار بار اصرار کرتے ہو، فورس کرتے ہو ہمیں، تو ہم فورس نہیں کرتے، ہم وہ جو تأمرون بالمعروف والا کام ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، اور وہ میری سمیت آپ سب کی، ہم سب مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے۔ کوئی بازار میں تجارت کر رہا ہے نا، کپڑا بیچ رہا ہے، اس کی بھی اتنی ڈیوٹی ہے کہ تأمرون بالمعروف، کیونکہ اس کو بھی خیر امت کہا گیا، امت میں وہ شامل ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے نا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو امتی ہے تو چاہے ریڑھی بان ہے، چاہے کوئی چیز بیچنے والا ہے، چاہے وہ کپڑے کا تاجر ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے کوئی پروفیسر ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر کا حصہ ہے نا، تو وہ اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے، تو اس کی لازمی آگے ڈیوٹی بھی بیان کی گئی کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا، امر بالمعروف کا پرچار بھی کرنا ہے، تو ہم تو وہ کرتے ہیں، فورس نہیں کرتے کسی کو، دعوت ضرور پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ یہ جوابی دلیل دیتا ہے تو ہم نے دعوت وہ امر بالمعروف والی وہ ترک نہیں کرنی، وہ ثواب ہم نے کمانا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح گھر والوں کو ہم نماز پڑھنے کا کہتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے بچے، ہمارے اپنے اہل و عیال والے وہ جواب آگے سے دے دیتے ہیں، آپ پڑھو، آپ کو اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ آپ کو کیا ہے، آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں؟ وہ دعوت ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، دعوت اور مجبوری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم دعوت پیش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کا بازو تھاما ہوا ہے، ہم آپ کو ساتھ مسجد میں لے کے جائیں گے اور جب تک پہلی صف میں نہیں کھڑا کریں گے تب تک آپ کا بازو نہیں چھوڑیں گے، یہ ہوتا ہے فورس کرنا، مجبور کرنا، یہ اکراہ میں آتا ہے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اور اس طرح تو پھر قرآن مجید کو بھی بندہ چھوڑ دے معاذ اللہ، جس میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا، اب ایک مرتبہ اقیموا الصلاۃ آیا تو اسی پارے کے اندر دوبارہ بھی یہ ذکر آ گیا، تو بندہ پھر رب تبارک و تعالیٰ پر بھی معاذ اللہ یہ جرت کر کے، جسارت کر کے اعتراض کرے گا کہ یا الہی تو نے ایک مرتبہ بات ارشاد فرما دی فرضیت کے طور پہ، اب الہی تو بار بار ہمیں کیوں مجبور کرتا ہے، بار بار کیوں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ؟ تو یاد رکھیں کہ یہ تو علماء اس بات کے چشمدید گواہ ہیں اور پڑھنے والی امت گواہ ہے، سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا، تو وہ امر بالمعروف والی ڈیوٹی ایسے بد ذہن لوگوں کے، بد فطرت لوگوں کے کہنے پہ ترک نہیں کرنی، وہ ثواب کماتے رہنا ہے۔ اور اس طرح ہمیں کوئی اگر نیکی کی دعوت دے تو ہمیں بطریق آسن اس نیکی کی پیش کی گئی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، وسیع ظرف کرنا چاہیے، دل کھلا کرنا چاہیے، اور اسلام اس بات کو حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا میں نے وضاحت کر دی نا کہ یہ قبائل کے بارے میں ہے، یہ کوئی نماز روزے کے بارے میں یہ لا اکراہ فی الدین والی آیت کا شان نزول ہی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ اس وقت یہودیوں کے، نصارہ کے، مسلمانوں کے معاملات تھے اور اس طرح کے معاملات تھے، اور یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ تو اب تو الحمدللہ دین غالب کون سا ہے؟ اسلام، اور جو جس دین کو رب تعالیٰ نے پسند کیا وہ کون سا دین ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام ہی دین ہے۔ تو اب اگر بندہ اسلام میں آ کے بھی، میں بھی مسلمان دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی وہ بھی مسلمان، اور اب جا کے وہ یہودیوں اور عیسائیوں والی شان نزول والی بندہ جواباً آیت پیش کرے دلیل کے طور پر کہ لا اکراہ فی الدین، مولوی صاحب، اور پھر کئی ایسے بھی بد ذہن قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو یہ بھی جملہ پیش کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اسی ضمن میں وہ جوابی دلیل قطعاً نہیں بن سکتی، بلکہ ایسا بندہ جاہلوں سے بھی بدتر اپنی جہالت ثابت کرتا ہے اس طرح کی بات کر کے۔ تو کوئی رکھے تو میں نے پہلے ابتداءً عرض کر دیا کہ اس نے میرے لیے نہیں رکھنی، کوئی اسی طرح کسی بھی، یہ داڑھی تو ایک ضمناً مثال دے دی نا، ضروری نہیں ہے کہ داڑھی والا ہی صرف مسلمان ہے،
کوئی بھی اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا دین کا فرض ہے، واجب ہے، وہ آئے گا تو بھائی 100 شہیدوں کا سنتوں کی عمل پر تعمیل پر ثواب ملتا ہے، تو واجب اور فرائض پر اگر آئے گا تو اسے اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا ثواب ملے گا، اس نے تو اپنا ہی کمانا ہے، اور ٹھکرا رہا ہے تو اپنا ہی ٹھکرا رہا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے، یعنی مطلب یہ کہ دین اسلام روز روشن کی طرح غالب ہو گیا۔ اب یہ جتنی بھی دین اسلام سے ٹکراؤ والے دین ہے نا، وہ اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، یہ مطلب ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو شخص انکار کرے طاغوتی قوتوں کا، طاغوتی قوتوں کا آج کل ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں، یو کے والوں کو کہہ سکتے ہیں، جرمن والوں کو کہہ سکتے ہیں، رشین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی طاغوتی قوت ہے، کیونکہ وہ اسلام کے انگیزٹ چلتے ہیں، اپنا نظام بیان کرتے ہیں، اپنے نظام کے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو بیان کرتے ہیں، اپنا وبیلا مچاتے ہیں، اور جس طرح سودی کاروبار ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ پرانا ہے، وہ قدیمی دور تھا، معاذ اللہ 15 صدیاں پہلے کوئی تمہارے رسول برات تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت تو بڑا اچھا نظام دے کر گئے، مگر آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ کا نظام اسلام، نظام محمدی، نظام قرآن یہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، اس میں لوگ بھوکے مر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس وقت انکار کرے گا نا، یعنی یہ اس دور کی بات ہے، جو شخص انکار کرے طاغوتی قوتوں کا، طاغوت کہتے ہیں شیطانوں اور انسانوں میں سے کچھ ایسی قوتیں یا شیطان اور انسانوں کے ایسے دل و دماغ، ایسے وجود جو کہ اسلام کی راہ سے ہمیں بھٹکائیں، ان کو کہتے ہیں طاغوت۔ یہ کوئی بھی ہو، جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، مسلمانوں کے روپ میں ہو، منافقوں کے روپ میں ہو، کھلم کھلا کافروں کے روپ میں ہو، اس کو طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر۔ اب بندہ وہ ظاہری بات ہے کہ پکا پیٹا ہے، پہلے کیا ہے؟ انکار کرے طاغوتی قوتوں کا۔ یہ میں بہت بڑا جملہ کہنے والا ہوں، بہت بڑا جملہ، یہ سمجھ لو کہ سال پورے کی یہ تقریر ہے اس موضوع پہ، اور بہت بڑی باتوں کا جواب ہے۔ اب جب کئی مرتبہ جو چیزیں ہمارے دین کے خلاف ہوتی ہیں نا، تو ہم ان کی مذمت والا سلسلہ شروع کرتے ہیں نا، ان کا رد شروع کرتے ہیں، تو کئی لوگوں کے پیٹوں میں بروڑ اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو کیا ہے، آپ فقط اصلاحی بیان کریں، آپ فقط اصلاحی بیان کریں، آپ ان چیزوں کو کیوں چھیڑتے ہیں، آپ ان چیزوں کو کیوں قابل ذکر سمجھتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ بیان کرو، آپ اپنے دین پر رہو، اپنے عقیدے، اپنے نظریت پر رہو، آپ دوسروں کو کیوں چھیڑتے ہو، دوسروں کا رد کیوں کرتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص انکار کرے طاغوتی قوتوں کا، انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ اقرار ہے، اللہ پر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ اقرار، اور انکار کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص انکار کرے طاغوتی قوتوں کا، طاغوتی قوتوں کی بندہ بات نہ کرے، امریکہ کے نظام کی بندہ بات نہ کرے، یہودیوں کی لادینیت کی بندہ بات نہ کرے، قادیانیت کے فکرے پر بندہ بات نہ کرے، اور صرف نرا وہ بندہ اسلام اسلام اسلام، اخلاص، عبادت، نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری، حج یہ چھیڑتا رہے، تو سمجھ لے وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے۔ اسی کی تشریح آپ آسانی کے ساتھ کلمہ طیبہ میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ انکار، لا الہ، یہ کیا ہے؟ انکار ہے نا، الا اللہ کیا ہے؟ اقرار۔ لا سے، لا کیا ہے؟ نفی والا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے، لا نفی والا، لا سے پہلے انکار ہے، لا الہ، پہلے دوسرے خداؤں کا رد کرو نا، اللہ کی بات بعد میں ہے، اللہ کی بات بعد میں کرنا، پہلے تم لا الہ سے دوسرے معبودان باطل کا انکار تو کرو نا، ان کا رد تو کرو، پھر بندہ دین کی طرف آتا ہے۔ اب بندہ کوئی لا الہ نہ کہے اور کہے نہیں میرا کلمہ تو یہاں سے شروع ہوگا، اللہ محمد الرسول اللہ، یا کہہ دے اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، یا واحد میں کہہ دے میرا کلمہ یہاں سے شروع ہوگا، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، دوسرے خدا ہوں گے جھوٹے سچے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، میں کہتا ہوں اللہ ربی و محمد الرسول اللہ، اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو کلمہ اس کا قبول ہو جائے گا، قطعاً نہیں۔ ہم کہیں گے وہاں سے شروع کرو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا سے نفی سے شروع کرو، پہلے دوسروں کا رد تو کرو۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا قابل مذمت بیان کرتا ہے یا دوسروں کے بارے میں کوئی رد کرتا ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بندہ واقعی حق کا ساتھی ہے، اور جو لوگ نہیں بیان کرتے اس طرح کا، ان کا وہ قرض اتار رہا ہے، نہ کہ شدت پسندی کرتے ہوئے اس کے خلاف چڑھ دوڑ جانا چاہیے، اور اس کے خلاف کوئی ایسا محاذ کھڑا کر دینا چاہیے کہ جو کہ اپنے بھی نہیں اس طرح کھڑا کرتے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو تحقیق اس نے تھام لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط رسی کو۔ اب یہ معنوی اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا گیا، حقیقی کوئی رسی اس طرح آسمانوں سے
اس طرح نہیں لٹک رہی کہ اس کو کسی نے پکڑ لیا تو ہم کہیں کہ وہ پتہ نہیں رسی فرشتے نے لٹکائی ہوئی ہے یا معراج کی رات کو وہ منظرنامہ. یہ ایک مانوی ہے, یہ مانوی سمجھانے کی غرض سے ہے. اس نے تھام لیا مضبوط رسی کو. وہ رسی کون سی ہے؟ ہدایت کی رسی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کے معجزات, آپ کا کردار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن بیان کیا. قرآن کیا ہے؟ لفظی پیغام اللہ تعالیٰ کا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اور پریکٹیکل اللہ تعالیٰ کا پیغام. تو اس رسی کو جس نے پکڑ لیا, لن فسام لہا, نہیں ہے جس کے لیے ٹوٹنا, جدا ہونا. جدا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو مانا ہے تو آج سویرا ہے تو کل کلاں کو 2022 کے اندر اندھیرا ہو جائے گا, یا آج ہمارے لیے وہ رزق حلال ہے اس میں برکت ہے تو جب ہم مر جائیں گے ہماری نسلوں کے لیے برکت ختم ہو جائے گی. یہ ہے کہ اس رسی کا ٹوٹنا نہیں ہے. ہدایت سے وہ پکی ایک مرتبہ جڑ جائے نا اور بندہ اس دین فطرت, دین اسلام پر ڈٹ جائے تو اسے کوئی کمی نہیں آ سکتی, اسے محتاجی نہیں آ سکتی, اسے کوئی گرا نہیں سکتا. یہ مطلب ہے. وہ بندہ فاتح ہے تو ہمیشہ کے لیے فاتح ہے. وہ بندہ کامیابی کی سیڑھی کو چڑھ رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے چڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اسے اسلام سویرا نورانی وہ نور دکھا رہا ہے, رستہ دکھا رہا ہے, تو کل کلاں کو وہ دیکھے گا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں 63 سالہ زندگی گزار کے, اب میں کہاں سے رستہ تلاش کروں. اسلام کہتا ہے جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا, ہدایت والی رسی کو, یہ صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی روڑا, کوئی پتھر نہیں اٹکنے والا. یہ رستہ سیدھا جاتا ہے. اور یہ کون سا رستہ ہے؟ شاہراہ جنت, شاہراہ معرفت خدابندی. یہ معرفت خدابندی کا روٹ ہے, یہ جنت کی شاہراہ ہے, جنت کا رستہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ گمراہی کو تھامتا ہے, یعنی گمراہی کو قبول کرتا ہے کسی ایک اپنی منفعت کے لیے, نفع کے لیے, وہ آہستہ آہستہ پھر اور گمراہی میں, پھر اور گمراہی میں, حتیٰ کہ پھر ضلالت میں, اور یہ ضلالت سیدھا اسے جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے. اور بندہ سچ بولتا ہے اور بندہ ہدایت کو تھوڑا سا قبول کرتا ہے, آہستہ آہستہ اندر جگمگاہٹ ہوتی ہے, نورانیت آتی ہے, آہستہ آہستہ ہدایت کو, رحمت کو قریب پاتا ہے, قبول کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ بندہ باغات جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے بظاہر نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. 2 نفل ہے نا, بظاہر ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ اگر نیکی قبول ہو جائے یہ ہمارا اندر کا سارا نظام روشن کر سکتی ہے, ہماری نسلوں کی ساری محنتیں کام آ سکتی ہیں. اور اگر اس میں اخلاص نہ ہو, اس میں اکراہ ہو جائے یا اس میں ضد ہو جائے یا اس میں انا پرستی ہو جائے تو پھر وہ نیکی کام نہیں آ سکتی. اسی طرح گناہ کرو تو گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, یہ مطلب ہے. وہ ایک دھبا لگ جاتا ہے, جیسے جمعے کے بارے میں ایک بندہ جمعہ چھوڑتا ہے, ایک دھبا لگتا ہے, دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے, دوسرا چھوڑتا ہے, پھر تیسرا, آہستہ آہستہ نقطے لگتے ایک وقت آتا ہے جمعہ چھوڑنے والا, وہ کہتا ہے میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں, مسلمان ہوں, خیرات بھی بڑی کرتا ہوں, حج کے پھیرے بھی لگائے ہیں, اولاد کے حقوق بھی بڑے میں ادا کرتا ہوں, جمعہ ہی چھوڑا ہے نا. وہ اس نے چھوٹا گناہ سمجھا ہے, اس کو حقیقت میں بڑا گناہ تھا. اندر سارا کام ہو رہا تھا مشینری پر, ایک نقطہ لگتا جا رہا تھا, اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو ایک وقت کیا آیا, دل سارے کا سارا سیاہ ہو گیا. اب جمعہ کیا, اب حج بھی پڑے گا نا تو امام حج کا بھی خطبہ سنے گا نا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ دل ہی سیاہ ہو چکا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. اگلی آیت کی بھی تقریباً تشریح ایسی ہے لیکن شان نزول علیحدہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی مددگار بھی ہے. ولی کے بہت معنی ہے عربی کے اندر. ولی کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا. جو لغوی لفظی معنی ہے نا یہ سمجھنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اولیاء اللہ, یہ اولیاء جمع ہے نا کس کی؟ ولی کی. اور ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت والے, جن سے اللہ پیار کرتا ہے. اور چونکہ قرآن مجید میں ان کو کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دنیا کے خوف اور آخرت کے غم سے بے نیاز فرمایا نا. اللہ کی محبت نہ ہوتی, یہ اللہ کی محبت والے نہ ہوتے تو اللہ کیوں ان کو خوف سے بے نیاز کرتا اور غموں سے آزاد فرماتا. تو ولی کا لغوی لفظی معنی کیا ہے؟ محبت والے. اور یہاں کس معنی کے اندر ہے؟ محبت والے معنی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا. اور ولی کا معنی یہاں ہوتا ہے کہ جن کے سارے نظام, ہمارے سارے نظام سپرد خدا ہے, جن کا اللہ نگہبان ہو, اللہ وارث ہو, جن کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہوں, اس کو کہتے ہیں ولی. تو ہمارا چونکہ اللہ کے سپرد ہے سارے نظام, اس لیے ہم اللہ ولی یہ کہتے ہیں. ایمان والوں کا اللہ ولی ہے. اور ولی کس لحاظ سے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے ظلمتوں سے اندھیرے کی طرف. یعنی ظلمت سے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف, الی النور روشنی کی طرف, ظلمت سے نکالتا ہے. یاد رکھو کہ یہ
علامہ واقدی بہت بڑے مفسر قرآن اور بزرگوں میں سے ہیں، وہ اپنی تشریح جب اس آیت کی فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن مجید میں، یہ بہت بڑا پوائنٹ انہوں نے بیان کیا، نہیں تو ہمیں پھر دماغی کھپت بہت لگانی پڑتی ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے اندر ہے اور کس کس جگہ پہ۔ انہوں نے بہت ہمارا مولویوں کا مسئلہ آسان کیا، دین سمجھنے والوں کا، آپ کا بھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ظلمت اور نور قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی ہے یہ لفظ، وہ فرماتے ہیں سوائے سورہ انعام کے، یہ لفظ ہمیشہ ظلمت سے ہم نے کفر سمجھنا ہے، اندھیرے سے کیا سمجھنا ہے؟ کفر، اور نور سے کیا سمجھنا ہے؟ اسلام۔ وہ کہتے ہیں جہاں بھی ظلمت اور نور یہ لفظ پورے قرآن مجید کی آیات بینات کے اندر جہاں جہاں جس جس جگہ پہ استعمال ہوگا، اس کا معنی ہم نے کفر اور اسلام ہی سمجھنا ہے، سوائے سورہ انعام کے۔ ان سے پوچھا گیا حضور والا وہ بھی مسئلہ حل فرما دیں، سورہ انعام کے اندر کس معنی کے اندر ہے؟ تو قربان جائے انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہے دن اور رات کے معنی میں، یعنی نور سے مراد ہے دن سورہ انعام کے اندر، اور رات ظلمت استعمال ہوا اس سے مراد ہے رات یعنی تاریکی۔ باقی جہاں پہ بھی آئے گا ہم نے اس کو اسلام اور کفر کے معنی میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے بندے کو اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی بندہ گمراہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے، اسے سعادت مندی کی توفیق دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ رحمت کی طرف، جنت کی طرف نکل جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کے مددگار ہیں۔ یہاں بھی دیکھو نا ولی کی جمع وہی اولیاء استعمال ہوا، تو لفظی معنی سمجھنا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے اچھا اللہ دے ولی ہوندے نے تے پھر شیطان دے بھی ولی ہوندے نے، ہم نے کہنا وہ لفظی معنی ہے۔ شیطان تے نہ آپ جنتی ہے، نہ شیطان خود کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ اس کے کوئی ولی ہوتے ہیں، ولی اللہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں لغوی لفظی معنی کے اندر ہے چونکہ اس لیے استعمال ہوا۔ اور وہ جو کافر ہیں وہ مددگار ہیں شیطان کے، حمایتی جو ہیں، یعنی وہ کافر وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، نکالتے ہیں ان کو، کن کو؟ ماننے والوں کو نکالتے ہیں کہاں سے؟ من النور، اچھے بھلے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہوتی، انہیں ایسا کوئی لالچ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دہی، ان کا پانسا پلٹتے ہیں، الی الظلمات، کہ انہیں جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں، تاریکی میں ظلمت میں گھیر دیتے ہیں۔ جیسے وہ آپ نے مسئلہ پوچھا پچھلے دنوں، وہ جو انشورنس والا مسئلہ، یعنی بظاہر بندے کو بینیفٹ مل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ کہتا ہے چکا چوند دنیا کی نگری ہے اور بڑا میں تو ٹھیک ہے، بڑا مسئلہ میرا بن جائے گا اور بڑا میرے لیے یہ فائدے مند ہے، سود مند ہے کام، ایسی کوئی بندے کو دکھاتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، بندہ کہتا ہے چلو کیا محنت کرنی ہے اور کیا دنیا کی محتاجیوں سے فکروں سے آزاد ہو جانا ہے، یہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ آہستہ آہستہ بھٹکتے ہوئے ظلمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ بندہ جہنمی بن جاتا ہے معاذ اللہ، یا بے دین ہو جاتا ہے، جیسے مرتد کا مسئلہ ہے، اور جیسے یہ قادیانیوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں آؤ ہم جنت کی سیر کرواتے ہیں، رب میں وہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں آؤ، اور یا جیسے ہمارے نوجوان آج کل کہہ رہے ہیں کہ انہیں باہر ایسی سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف کاغذات ہی لکھنا ہے نا تسی کہ اسی قادیانی ہاں، اسی احمدی ہاں، صرف کاغذی کاروائی ہونی ہے، ہوتے کچھ نہیں ہونا۔ حالانکہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ کاغذی بھی بندے نے اگر لکھوا لی یا رضامندی ظاہر کر دی تو بندہ نان مسلم ہو جائے گا، قادیانی ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اس لیے وہ بھی نہیں کرنا۔ یہ ان کا ٹھیا ٹھکانہ ظلمت کی طرف ہی جاتا ہے، بالآخر ان کا جو اینڈ والا پوائنٹ ہے نا وہ ظلمت ہے، جہنم ہے، کفر ہے، ضلالت ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھیا ٹھکانہ کیا بیان کیا؟ یہی لوگ ہی جہنمی ہیں، اور عارضی جہنمی نہیں ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی۔ دنیا میں بندہ قتل کرتا ہے نا، 302 کا مجرم ہے، سزا بھگتنے کے بعد ہو سکتا ہے قصور معاف ہو جائے، وہ بندہ تہہ دل سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اسے معافی مل جائے، گرچہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد، والدین کی نافرمانی کے بعد جو گناہ آتا ہے سر فہرست گناہ کبائر کی فہرست میں سے، آئمہ نے کتاب الکبائر کے نام سے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں سارے کبیرہ گناہوں کی ترتیب لکھی ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، خدائے رب لم یزل کے شان کے لائق کسی کو سمجھنا، کسی کو اس کی توحید میں شریک کر لینا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی شرکی عمل کرنا سب سے بڑا گناہ، والدین کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ، قتل ناحق یہ بہت بڑا تیسرا گناہ۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے کوئی اس طرح کا گناہ کیا تھا جہنمی ہوا اور پھر سزا بھگت کے پھر جنتی ہو گیا، یہ تو صاحبان ایمان کے بارے میں یقیناً ہے کہ وہ جتنے بڑے مجرم ہو جائیں وہ اپنی سزا بھگتیں گے اور بالآخر ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں مہر کیا لگائی؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہی دوزخ والے ہیں جو طاغوتی طاقتوں کے اعلیٰ کار بنے۔ یہ میرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو کوئی کہتے ہیں کہ پیٹ پر بم باندھو اور سیدھا جنت میں جاؤ گے، اور یہ جیسے ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا اور اس سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں،
اور طالبانزم کے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پاک افواج کے ساتھ یہ سلوک کرو، مسلمان دھرتی پر یہ سلوک کرو، مسلمان جانوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، یہ چونکہ دین کے نظام کو لانا رائج کرنا یہ اس کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان کے خلاف جائز ہے۔ تو کسی بھی شکل میں کوئی بھی ہمیں بھٹکائے، ہم نے نہیں بھٹکنا، کیونکہ ان لوگوں کا ٹھیا ٹھکانا بم پھٹوا کے اور انسانوں کی نسل کشی کر کے کیا ہے، اولئک اصحاب النار، جہنم ٹھیا ٹھکانا ہے، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی پکے جہنمی ہیں، مہر لگ جاتی ہے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ فرمایا کرتے اگر کسی سے خطرہ نہ ہو، بچوں پر اٹیک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ بچوں کو جلانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلی جنگوں کے اندر لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا جو بد مذہب ہوتے تھے، اسلام کے اگینسٹ چلنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو چھوٹ ہے، بیویوں کو چھوٹ ہے، بزرگوں کو چھوٹ ہے، ضعیف العمر لوگوں کو چھوٹ ہے، اور جو اندھے ہیں نبینا قسم کے لوگ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی، اور بعض خاص مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کچھ طبقات کو چھوٹ دی۔ لیکن یہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسی لیے تو اسلام عالمگیر مذہب ٹھہرا، وگرنہ آپ چھوٹ نہ دیتے تو لوگ کہتے پہلے بھی لوگ اسی طرح جنگ کرتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا، اسی طریقے سے جنگیں کی۔ تو اسلام کا تو یہ فلسفہ ہے۔ کب ان کو چھوٹ دینی ہے؟ جب ان سے کسی قسم کا کوئی فتنہ یا فساد کا خوف نہ ہو، اور اگر فتنہ و فساد، شرکیہ معاملات اور بھڑکیں ان کی وجہ سے، پھر بعض صورتوں کے اندر ان کو بھی کچلنے کی، جلانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، ان کو کچلنے کی، مارنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان سے فتنے اور فساد کا خوف نہ ہو تو انہیں بھی امن میں، رحمت میں، سائے میں، عافیت میں انہیں جگہ دینی ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے، اب کئی لوگ ہوتے ہیں اس میں مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں، کئی لوگ راسخ العقیدہ پکے مومن ہوتے ہیں، تو سب کو ایک ہی طرح سے ان کی نسل کشی کرنا اور بم دھماکے کرنا اور دہشت گردی کا، ٹیررزم کا پرچار کرنا، یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر طاغوتی قوتوں کا اعلی کار نہیں بننا، اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبی طاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنی سمجھ بوجھ عقل اعضاء کے مطابق عارضی جو تو نے علم عطا فرمایا، یا الہی اس کے مطابق ہم نے دین کو سمجھنے کی سعی کی، ادنا سی کوشش کی، اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں سے پاک اور صاف فرما، مطہر طاہر زندگی عطا فرما، اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے سرشار فرما، اتباع کاملہ کا ذوق شوق جذبات ایمانی عطا فرما، آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کا، ان کے اہل و عیال کا بیڑا پار فرما، ایمان کی استقامت پر، صبر پر ہماری مدد فرما، الہی ہمارے تمام جملہ مسائل حل فرما، آل اولاد کی گھر بار کی پریشانیاں دور فرما، روزگار میں وسعت، ترقی، برکت پیدا فرما، اپنی رضا پر راضی رہنے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کی لذت، کلمہ ایمانی کی برکات عطا فرما، امت کو متحد فرما، دین اسلام کے جھنڈے تلے کامیابی کے ساتھ دین کی خدمت میں سرخروئی عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، الہی جو جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، الہ العالمین امت کے دکھ درد دور فرما، ان کی بے سکونی اضطرابی کیفیت کو دور فرما، صدقہ ذکر قرآن کریم ہمیں سکون قلبی عطا فرما، ہمارے تمام قسم کی جملہ مشکلات آسان فرما، آنے والوں کو ایک ایک لمحے کے صرف کرنے پر کثیر جزائے خیر سے مالا مال فرما، ایمان کی سلامتی اور نزا کا وقت آسان فرما، کوئی بے روزگار ہے تو حلال روزگار کا مالک فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا